اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. وہ منافق جو ہیں ان کو بھی اور باقی ساری انسانیت کو بھی خطاب ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، سیدھے ہو جاؤ. کون ہے رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا تم پر سب سے بڑا حق ہے. اور صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. یہاں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا کرو؟ عبادت کرو. عبادت کیا ہوتی ہے؟ اور پیچھے بتا چکی ہوں. سب سے پہلا لفظ جو آنا چاہیے نا عبادت کے ساتھ جھکنا. ٹھیک ہے، یہ یاد اس لیے کہ ہم سب عبادت کرتے ہیں اور اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں تو عبادت کیا ہے؟ جھکنا. کس کے ساتھ؟ محبت، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکنا. کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. الخضوع والتذلل. ٹھیک ہے. اور پھر زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عبادت. چاہے بول رہے ہیں چاہے کچھ کر رہے ہیں. تو عبادت میں تین بنیادی چیزیں ہیں. کمال درجے کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو وہ عبادت جس میں محبت ہی نہ ہو، ایسے ہی بس بگار کی ہو کہ ہائے اب سر پہ پڑ گئی ہے تو اب کیا کریں، کرنا ہی ہے. ہائے پھر نماز کا وقت آ گیا، ابھی تو ظہر پڑی تھی ابھی پھر اثر آ گئی. یہ عبادت نہیں ہے. یہ تو بس آپ حاضری لگا رہے ہیں کہ کسی طرح بس کھاتا پورا کر دیں، خانہ پوری کر دیں. نہیں، پھر محبت. اللہ میں حاضر، میں حاضر. حج کے لیے جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. حاضر، دل کی محبت سے، محبت سے جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو شکر ادا کرتے ہیں کوئی لینے والا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کوئی لینے والا ہے کہ ہمیں بھی تیری رحمت نصیب ہو. سوچئے اگر ہمارے پاس بہت کچھ بھی ہو اور کوئی لینے والا ہی نہ ہو تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس پر بھی شکر ادا کر. یعنی دے کے کوئی اسے نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا. اس میں تکبر نہیں کرتا جسے شیطان نے اپنی عبادت پہ تکبر کر لیا تھا. اور دوسرا ہے کمال درجے کی امید. اللہ سے حسن ظن رکھنا کہ اللہ تو مجھے امید ہے تو میری کوشش قبول کر لے گا. اور تیسرا ہے کمال درجے کا خوف. تو جب انسان یہ ساری چیزیں اللہ سے وابستہ کرتا ہے تو ہی اللہ کے آگے صحیح معنوں میں جھکتا ہے. تو کیوں کرو عبادت؟ کیونکہ وہ رب ہے نا ہمارا، اس نے سب کچھ دیا ہے. یہ جسم اسی نے دیا، یہ عقل اس نے دی، یہ بولنے کی طاقت اس نے دی، یہ کھانا پینا اس نے دیا، یہ اولاد، یہ شوہر، یہ بال بچے، یہ سب کچھ اسی نے دیا. میرے پاس جو بھی ہے زندگی میں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ عمل کی توفیق ہے، نیکی کسی کی توفیق ہے، وہ سب کہاں سے آئی؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے سبھی اللہ نے دی ہیں. اللہ تو نے مجھے دی. کتنے محروم ہیں دنیا میں، تو نے مجھے دی. جس بندے کا یہ رویہ ہوگا وہ نعمتوں پہ شکر ادا کرے گا اور ان کو صحیح استعمال کرے گا. ورنہ لوگ نعمتوں پر بھی کوستے رہتے ہیں، یہ نہیں تو وہ کیوں ہے اور وہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری مخلوق کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت. اپنے رب کی، اپنا ہے وہ، اس کو اپنا سمجھو. اصل میں ہم نے اور بہت اپنے بنائے ہوئے نا، اس کا درجہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. سب سے پہلے اس کو رکھیں گے تو پہلے اسی کی مانیں گے، ورنہ اوروں کی پھر مانتے چلے جاتے ہیں چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہیں. اور پھر یہ کہ سب سے تمہارا وجود اس نے دیا ہے. تم جو ہو، جو کچھ بھی تم ہو، تم اس کی وجہ سے ہو، اس لیے اسی کے آگے جھک جاؤ. جان دی ہی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے
تو حق ادا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ عبادت کی لاجک بھی سمجھا رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا حق ہے تم پر، اور اس نے تمہیں پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا، اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں ہوگا. کون ہے وہ رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو. تو عبادت کے واجب ہونے کی وجہ یہاں کیا بتائی گئی کہ اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ظاہر اور باطن میں بہت کچھ عطا کیا ہے. تمہارے لیے زمین بنائی جس میں تم چلتے پھرتے سوتے جاگتے بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے ہو، تمہارا کھانا پینا یہیں سے آتا ہے، تمہارا پانی یہاں سے آتا ہے، تم اس پہ اپنے گھر بناتے ہو، اپنی فیکٹریاں لگاتے ہو، اپنی فصلیں اگاتے ہو، کیا کچھ نہیں. اور پھر آسمان کو چھت جیسا بنا دیا، جیسے پرسکون گھر ہے تمہارا یہ زمین. اور پھر تمہاری ضرورت کے لیے آسمان سے پانی برسایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارشیں برسائیں، پھر پھل نکالے. اب تمہیں اتنا کچھ تمہارے ساتھ کیا، اور تم سے کس چیز کا تقاضا کیا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا، اس جیسی محبت کسی سے نہیں کرنا، اس جیسی امیدیں کسی سے وابستہ نہیں کرنا، اس جیسا ڈرنا کسی اور سے نہیں. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا پھر اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ ند نہ بناؤ، کسی کو مد مقابل نہ بناؤ. ہم بتوں کو اور باقی چیزوں کو تو ند نہیں بناتے، لیکن بعض اوقات انسانوں کو ہی ند بنا لیتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، پھر ہم ان کی طرف زیادہ جھک جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ ہمیں غلط بھی کرنے کو کہے تو ہم خوشی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے ہم پر احسان ہے. حالانکہ سب سے بڑا احسان کس کا ہے ہم پر؟ اللہ رب العزت کا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی کتاب کی، اور وہ ہے قرآن. تو فرمایا اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو. تو یہاں پر ایک چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو، کیونکہ کتاب کے بارے میں وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں نا، تو کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے نا یہ اللہ کی کتاب نہیں تو تم بھی پھر ایسی ایک بنا لو. تو قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. 1400 سال سے یہ اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا. لوگوں نے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہے؟ سرنڈر کر جاؤ، مان جاؤ، اس کو اپنا رہنما بنا لو، اسے کتاب ہدایت سمجھو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. شروع میں بھی کہا گیا نا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہاں کیا بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس بات میں کوئی شک نہیں. اور اگر تمہارے دلوں میں شک ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آگ کے لیے تیار رہو، وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر. انسانوں کے اندر سے آگ بڑھ گئی، انسان خود فیول بن جائیں گے. اور اس کے علاوہ لکڑیاں نہیں بتائیں، پتھر بتائے. کہتے ہیں کہ جہنم کی جو سرفیس ہے نا، جو نیچے زمین ہے، وہ پتھروں والی ہے. پتھر کیوں؟ اور پتھر بھی کون سے؟ گندھک کے پتھر. جلیں تو بو آئے، ایسی کہ جو برداشت نہ ہو. کبھی آپ نے ٹائر جلتے اسمیل سنی ہو، دیکھی ہو؟ یہ سڑکیں بنتی ہیں تو کبھی آپ کے چھت بن رہے ہوں تو اس کی جو اسمیل آتی ہے نا، وہ تارکول کی اسمیل ہوتی ہے. تو جہنم میں ان پتھروں کے جلنے کی اسمیل آئے. پھر یہ تیزی سے بھڑکتے ہیں، ان سے شعلے نکلتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہیں یہ چپک جاتے ہیں. تو ایسے پتھروں کو بیچ میں ڈالا جائے گا یا ان پتھروں پہ وہ ہوں گے کہ جس کے بعد کوئی چین کی زندگی نہ ہوگی. اس لیے اس کتاب پہ کوئی شک نہ کرنا.
آج ہم تو نہیں کرتے، لیکن ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں، اور یہ انجام کتنا بھیانک ہے قرآن کے بارے میں شک کرنے کا کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں۔ ان کے ایمان کے لیے ہمیں جان کی بازی لگا دینی چاہیے۔ وہ ہماری قیمتی ترین متاع ہیں، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب پہلے ہمارے اندر ایک کنوکشن ہوگی، جب ہم خود اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور وہ ایمان ہماری عملی زندگی میں جھلک رہا ہوگا کہ ہماری سب سے بڑی پرائرٹی یہی ہے، ہمارا دین سب سے قیمتی پونجی۔ جب دنیا سے محبت ہماری قیمتی پونجی ہو جائے تو پھر یہ باقی چیزیں کیا رہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائیں اس کتاب پہ اور اللہ پہ اور اللہ کے احکامات پہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کریں، کیونکہ خالی ایمان نہیں، خاص تخصیص کی گئی کہ نیک عمل بھی چاہیے۔ ان لہم جنات، ان کے لیے تو باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب اس میں سے کوئی بھی پھل بطور رزق ان کو دیا جائے گا، جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے، واتوا بہ متشابہا، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بشارت دے دیجئے۔ بشر، بشر، بشارت ایسی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دے، تو خوش ہو جائیں کہ ایمان لا کر عمل کر کے کیا کچھ ملنے والا ہے۔ جہاں ہم جہنم سے ڈرتے ہیں وہاں جنت کی بشارت پہ خوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بشارت وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کے بعد چہرے پر چہرہ چمک اٹھتا ہے، انسان کا نفس خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ایمان کا اتنا بڑا صلہ بھی رکھا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں ایمان اور عمل صالح کو لازم و ملزوم بتایا گیا۔ عمل صالح وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہوں اور شریعت کے موافق ہوں اور اللہ کی محبت کے ساتھ کیے جائیں، کیونکہ جو کام محبت کے بغیر کیا جاتا ہے نا وہ بس ایک مشینی کام ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر انعام و اکرام بھی بہت بڑا ہے کہ انہیں ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، وہ جنت کی نہریں جو ہے وہ ان درختوں کے نیچے ہوں گی، اور انہی نہروں سے وہ درخت سیراب ہوں گے اور طرح طرح کے پھل اگائیں گے، اور وہ نہریں جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، جس طرف چاہیں گے انہیں پھیر لیں گے۔ یہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی، اور پھر وہاں کے پھل بھی انہیں دیے جائیں گے، اور وہ ملتے جلتے ہوں گے۔ یا تو یہ کہ دنیا کے پھلوں سے جیسے نام وغیرہ جنت کے پھلوں کے آتے ہیں، رمان اور کھجور وغیرہ، انگور، یا دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صرف ناموں کی حد تک مشابہت ہوگی، ان کا مزہ کچھ اور ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کے جو بچے سرو کر رہے ہوں گے، غلمان، وہ لائیں گے، جب ایک سرونگ سرو کر کے جائیں گے، دوبارہ پھر لے آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم کھا چکے ہیں، کہ نہیں، بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں، اب کھا کے دیکھیں اس کا ٹیسٹ اور ہے۔ تو ہر دفعہ کی سرونگ میں ایک نیا ٹیسٹ ہوگا، اور پھر اس میں ان کے کمپینینز بھی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مطہرہ یعنی جنہیں پاک صاف کر دیا گیا ہوگا، ان کے اندر کوئی آلائش نہیں ہوگی۔ اور یہ پاکیزگی دو طرح کی ہوگی، دل کی بھی اور ظاہر کی بھی، خوبصورتی بھی ہوگی، صفائی بھی ہوگی، کہیں سے کسی قسم کی کوئی گندگی۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں ناک سے، کان سے اور سیکریشنز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، nothing like that، انتہائی صاف ستھری۔ اور یاد رکھیے یہاں پر جو بیوی کی خوبی بتائی جا رہی ہے نا، اس کا صاف ستھرا ہونا ہے۔ بہت سے گھروں میں جو شوہر بیوی کے درمیان فساد پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں سب کا خیال رکھتے رکھتے اپنے آپ کو بھول جاتی اور شوہر کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی۔ تو جنت کی بیویوں کی خوبی کیا ہے؟ ازواج مطہرہ، پاکیزہ، صاف ستھری بیویاں، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جس نعمت کا کبھی زوال نہیں ہوگا۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے،
اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ وہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس مثال سے گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف فاسقوں کو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، اس سے بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہ مشرکین کے اعمال اور ان کی کچھ مثالیں مکھی وغیرہ سے اور مکڑی سے مثال دی تو ان کو بڑا اعتراض ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے جو انتہائی حقیر ہلکا پھلکا سا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بھی بڑی مخلوق ہے، اس کے کاٹنے سے جتنی اموات ہوتی ہیں بعض اوقات کسی اور بیماری سے اتنی اموات واقع نہیں ہوتی جو ملیریا وغیرہ پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کی مثال بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کو اس سے شرم نہیں آتی، وہ بڑے بڑے طاغوتوں کو بھی کاٹ کے چلا جاتا ہے، یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چپکے سے گھستے ہیں اور کاٹ کے چلے آتے ہیں۔ نمرود کی کہتے ہیں کہ وفات اسی طرح ہوئی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تو ہمیں حق کے بارے میں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بات ہے، اس کو بتانے سے مجھے شرم نہیں آنی چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ڈر لگتا ہے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ ہم نہیں سمجھیں گے، اور جو بات کرنے کی ہوتی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حیا والا ہے، لیکن جب حق بات بیان کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ضرور بیان کرتا ہے، واللہ لا یستحی من الحق فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کسی بھی چیز کی مثال دے بالکل سچی دیتا ہے اور درست دیتا ہے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو ایمان کی بدولت یہ بصیرت حاصل ہوتی ہے، ایمان پر ان کے اللہ کی آیات اور یہ مثالیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی یہ کیا مثالیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھ کر بھی کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں ایسی چیزوں کو ایشو بنا کر، لیکن اصل بات یہ کہ اللہ صرف فاسقوں کو بھٹکاتا ہے، متقین کو نہیں بھٹکاتا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں، ان کے لیے چھوٹی سی بھی چیز ہدایت کا باعث بن جاتی، چھوٹی سی بات سے ان کے دل پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو فاسق ہوتے ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کو پھر گمراہ کرتا ہے۔ تو فسق جو ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے سامنے ڈٹائی، اللہ کی بات نہ ماننا۔ کون ہے وہ؟ ان کو تھوڑا اور الیبوریٹ کیا گیا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ایک وہ عہد ہے جو ہم نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے کیا تھا، پھر وہ عہد ہیں جو ہم قرآن پڑھتے ہوئے یا منت وغیرہ مان کے اللہ سے عہد کر لیتے ہیں، میرا یہ کام تو بس ہو جائے پھر تو میں روزانہ اتنے نفل پڑھوں گی، اور ایسی باتیں قسمیں کھا کے بعض اوقات وعدے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ عہد بھی جو اللہ کا نام لے کر لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو فاسق یہ عہد توڑتے ہیں، یعنی دین کے ان کو اپنے عہد کا کوئی مان نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ کس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا؟ صلہ رحمی تو ایک چیز ہے، لیکن اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے دین سے جڑنے کا، نیک لوگوں سے جڑ کے رہنے کا، کتنی چیزیں ہیں جن سے ہمیں جڑنا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں سے کاٹ کے رکھتے ہیں، الگ رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جی بھر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں سے، چاہے اللہ کے حق میں ہو چاہے بندوں کے حق میں ہو۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جہاں تک رشتہ داروں سے کاٹنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح غیر رشتہ داروں سے، دوستوں سے تعلقات کاٹ لینا، ناراض ہو کے بیٹھ جانا، بول چال بند کر دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہیں۔ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ لیں اور 3 دن تک ایک دوسرے سے نہ بولیں اور اس حال میں پھر کوئی مر جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی
انسانی تعلقات بھی بڑے اہم ہیں. تو ہمیں جڑنا ہے کس کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، دین والوں سے، نیک مجلسوں سے، رشتہ داروں سے، ان کے حق دیتے رہنا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے ہم؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی بخشی، آج ہم زندہ ہیں الحمدللہ. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. کون سی زندگی ہے یہ؟ قبر کی بھی اور آخرت کی بھی. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہاری واپسی اس کی طرف ہے. کیسے تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ اسی نے تمہیں بھیجا، اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے، تو اس کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرو گے؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کون ہے اللہ؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، اور ان کو ٹھیک ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے کس کے لیے بنا ہے؟ ہمارے لیے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے. تم اللہ کا انکار کرتے جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا. گنو تو صحیح کیا کچھ ہے اس زمین میں. گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. ان گنت نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے. اتنا کچھ اس نے تمہیں دیا، اس کا تم انکار کرتے ہو. یہ کہاں سے آ گیا سب کچھ؟ خود سے تو نہیں ہے سب کچھ. تم چھوٹی سی چیز بنانا چاہتے ہو، کتنی پلاننگ کرتے ہو، کتنی ریسرچ کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو، پھر وجود میں آئی اور زمین آسمان اور زمین کی ساری چیزیں خود بخود بن گئی. ہاؤ کم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین آسمان اس نے بنائے، ایک نہیں 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے. اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اور پھر انسان کی تخلیق کا قصہ، انسان کہاں سے آیا اس زمین پر؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے آئے کسی کے. اس کا ایک معنی کیا گیا اللہ کا خلیفہ، لیکن یہ معنی درست نہیں، کیونکہ خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو خود غائب ہو، تو اللہ تعالیٰ تو غائب نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ معنی درست نہیں. دوسرا ہے خلیفہ پچھلے لوگوں کا جانشین، یعنی ہم اپنے پردادا دادا باپ کے بعد پھر ہم زمین پر ہیں، پھر ہماری نسلیں آگے، اور پھر اسی طرح جنات کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی جنات کا خلیفہ. خلیفہ کا لفظ معنی بعد میں آنے والا. تو اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، یعنی ایک کے بعد ایک نسل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم عمل کیسے کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اپنا پلان رکھا. اس سے مراد یہ نہیں کہ سارے فرشتے نا، فرشتوں کی ایک جماعت تھی. ہو سکتا ہے جبریل اور اسرافیل اور یہ بڑے بڑے فرشتے ہوں ان کے سامنے، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں. تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اچھا، کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی ان سے مشورہ لینے کی؟ نو، یہ انسان کو عزت دی جا رہی ہے کہ ایک بڑی چیز آنے والی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے. تو فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان فساد کرے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی خود بتایا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. فرشتے غیب نہیں جانتے کہ اس کو یہ اور یہ کچھ دیا جائے گا. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنات کے تجربے سے سمجھا کہ پھر اس جیسی ہی ایک اور مخلوق آنے والی، کیونکہ جنوں کے بعد انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جانے والا تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور وہ خون بھی بہائے گا، نہیں لڑ لڑ کے جھگڑ کے حد درجے میں فساد کرے گا کہ جانے بھی لے لے گا. اور وہ ان کی بات کے لحاظ سے صحیح ہوئی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر نقص سے.
اور پھر یہ کہ اللہ کے کمال میں کوئی نقص نہیں، ہر طرح سے مکمل کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مماثلت سے یعنی مخلوق جیسا ہونے سے پاک ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کو مزید پاک قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور تسبیح جو ہے یہ فرشتوں کی غذا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات بھی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے چنا، اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے، یہ مفاسد جو تم بتا رہے ہو اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کریں گے، یعنی میں ان میں انبیاء بھی پیدا کروں گا، رسول بھی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، عباد ہوں گے، زہاد ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ابرار ہوں گے، مقربین ہوں گے، علماء ہوں گے، عاملین ہوں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، محسنین ہوں گے، اور بھی بہت ہوں گے، یعنی صرف مفسدین نہیں ہوں گے، فاسقین ہی نہیں ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، اور یہ اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہے، یعنی باقی ساری چیزیں بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں طوعاً و کرہن، لیکن یہ لوگ جو اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، یہ ہیں اصل جنت کے وارث، جن کو اللہ نے کچھ دن تو زمین میں رکھا اور پھر اس کے بعد ان کا اصل ٹھکانہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گرینڈ پلان ہے جس کے لیے انسانوں کو بنایا گیا ہے، اب انہیں پروو کرنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس دنیا میں رہ کے کرتے کیا ہیں، اور اس کے مطابق ان کا انجام ہوگا۔ اب انسان کے بنائے جانے میں کیا حکمت ہے اور اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی، اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ وہاں ہوا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے نام تھے جو حاضر اور موجود تھی وہاں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں تھیں جن کی آدم اور ان کے اولادوں کو ضرورت تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب چیزیں جو دنیا میں ہیں ان کے نام بتا دیے۔ بہرحال اللہ عالم، لیکن یہ کہ حدیث شفاعت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزوں ہی کے نام تھی، کیونکہ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ یعنی کہ انسانوں کے یعنی بڑے بڑے جو صالحین پیغمبر وغیرہ ان کے نام تھے، لیکن اصل بات یہ ہے اب اس علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کی گویا انسانوں کے ریپریزنٹیٹیو نمائندہ آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے، اور علم کے ساتھ ہی انسان کا عمل بڑھتا ہے، اگر عمل کی نیت سے انسان علم حاصل کرے، اور اس سے اس کے اللہ کے ہاں درجات بڑھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس انسان سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور اسے نہ پتا ہو تو وہ یہی کہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میں اس کو نہیں جانتا، جیسے فرشتوں نے کہا۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب اللہ نے سکھایا ہی نہیں تھا ان کو تو غیب کا علم تو ان کے پاس نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ ہی کی تعریف بیان کی، انک انت العلیم الحکیم، اصل علم والا تو ہے، علم کا منبع بھی وہی ہے، یعنی کہ وہیں سے ہی علم سب کو ملتا ہے، اور صرف علم نہیں اس کے ساتھ حکمت بھی ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا اے آدم تم انہیں بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل علم تو میرے پاس ہے، یعنی غیب کا علم، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیا، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں کے دل میں کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں ابلیس بھی تھا اس مجلس میں، تو جو اس کے دل میں حسد اور بغض تھا آدم کے خلاف وہ جل اٹھا آدم کی برتری پر،
تو وہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جو تم نے دل میں چھپایا ہوا یہ بھی مجھے پتا ہے۔ بہرحال اس آیت سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے اور عالم کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا۔ آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری تمہارے ادنی ترین آدمی پر۔ تو اس لیے ہمیں علم کا حریص ہونا چاہیے، لیکن ہم زیادہ حریص کس چیز کے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ہم و غم کیا ہیں، ہم کس چیز کی فکر زیادہ کرتے ہیں، کس چیز محبت زیادہ کرتے ہیں۔ جس کو علم سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ اس کے لیے پھر قربانیاں بھی دیتا ہے، وہ اس کے لیے تھکتا بھی ہے، وہ اس کے لیے اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے نا۔ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں مجھے قرآن سے محبت ہے، علم سے محبت ہے، دین سے محبت، حالانکہ آپ میں سے میرا خیال ہے کہ شاید 99% نے سورۃ البقرہ پہلے سے پڑھ رکھی ہوگی یا سن رکھی ہوگی یا جانتے ہوں گے یہ مضامین، لیکن علم ایک دفعہ حاصل کرنے سے نہیں آتا، اس کو تازہ رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے گھر کو روز ڈسٹنگ کر کے صاف کر کے چمکاتے ہیں تو اس کو بھی چمکانا پڑتا ہے۔ علم کی شائن اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اس کا نور اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے جتنا زیادہ ہم اس کو بار بار پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے عزت کیسی، فرشتوں کے لیے طالب علم، یعنی طالب علم کے لیے فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہاں سے بھی طالب علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ فرشتے اس کی عزت اور اکرام کرتے ہیں۔ جنت کا رستہ آسان ہوتا ہے۔ تمام مخلوق طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ آپ علم حاصل کرنے میں بیٹھے ہوئے نا، چیونٹیاں تک آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے ہر چیز یعنی مخلوق بخشش کی دعا کرتی، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی۔ اور ایک اور روایت میں چیونٹیوں کا ذکر بھی آتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کر دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ سجدے کا لفظی معنی ہوتا ہے عاجزی کرنا اور گڑ گڑانا، اور اس کی انتہا زمین پر پیشانی ٹکانا ہے۔ اور یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ یاد رکھیے دو طرح کا سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم کی اجازت تھی، اور یہ بھی اللہ کا حکم تھا، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے نا عبادت میں۔ لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی منع ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ رکوع کی حد تک بھی جھکنا کسی کے آگے منع ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ جب کسی سے ملتے ہیں کچھ کلچرز میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ جھک جاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ ملائیں، گلے ملیں، پیار کریں، لیکن جھکنا نہیں۔ تو ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کا سجدے سے انکار اس کے حسد کی وجہ سے تھا، اس کے تکبر کی وجہ سے تھا، کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام عزازیل تھا۔ ابلیس کا نام پہلے کیا تھا؟ عزازیل۔ عزازیل نے 70,000 سال 7ویں آسمان پر اللہ کی عبادت کی، لیکن دل جو تھا اس میں عبادت کا غرور ہی آ گیا کہ میں زیادہ بہتر ہو گیا ہوں۔ تو یاد رکھیے اگر علم تکبر پیدا کرے، اگر عبادت تکبر پیدا کرے تو وہ دراصل انسان کی ذلت کا راستہ کھولتی ہے۔ کبھی بھی چاہے حسن ہو، مال ہو، علم ہو، دولت ہو، اولاد ہو، کسی چیز پہ تکبر نہ کرے۔ تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ بہرحال ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کا انکار کیا اور آدم کے آگے جھکنے سے انکار کیا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو دونوں بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشی، انہیں جنت میں ٹھہرایا۔ اس کے بارے میں بھی علماء میں بڑے آراء ہیں کہ وہ جنت آسمان پہ ہے یا زمین پہ ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ عدن میں تھی، یعنی یمن کے علاقے میں تھی، کا کوئی باغ تھا، اور لیکن اہبطوا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ اوپر ہی تھی۔ اور یہ کہ وَأَنَّكَ لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، جنت میں تم نہ بھوکے پیاسے ہوگے اور نہ ہی ننگے ہوگے، لباس بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، تو اس لیے وہ وہیں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ان کو ان کی بیوی کے ساتھ، پہلے ان کی بیوی کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، ساتھی بنایا اور کہا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، عیش آرام سے رہو، بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، ایک ممانعت۔ اب دیکھیے دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت سی چیزیں مباح ہیں، خلق لکم ما فی الارض جميعا، لیکن کچھ چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی، چند چیزوں کی، یہ نہیں کرنے، وہی ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے کہ یہ کیوں منع کیا۔ ہم کہتے ہیں اسلام میں تو بس یہی ہے، نہ کرو نہ کرو نہ کرو، ہر چیز نہ کرو، نہیں، وہ چند خواہشات ہیں جن پہ پابندی لگائے گی جو فساد کا باعث بنتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان سے کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی گئی، انہیں بہترین جگہ پر ٹھہرایا گیا، اور ایک درخت سے بس روکا گیا۔ وہ کس چیز کا درخت تھا نہیں پتا، بعض کہتے ہیں گندم کا تھا، نہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کس چیز کا، اور نہ ہی اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اب ہوا کیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا وسوسے ڈال کے۔ بعض کہتے ہیں شیطان جنت میں کیسے پہنچ گیا، تو اس کے لیے بعض نے یہ تعویل کی کہ وہ سانپ کی شکل میں گیا تھا، وہاں اصلی شکل میں نہیں تھا۔ بہرحال اللہ ہی کے بہتر جانتا ہے، لیکن کیونکہ قرآن نے بتا دیا کہ شیطان نے پھسلایا تھا تو وہ شیطان ہی تھا، اور ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ شیطان نے مسلسل وسوسے ڈال ڈال کے اور قسم کھا کے ان کو پھسلایا تھا۔ سب سے پہلی جھوٹی قسم جو کھائی گئی تھی وہ شیطان نے کھائی تھی، اور آدم اور حوا کے سامنے کھائی تھی، اور ان کو ایسے دھوکا دیا تھا۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بعضوں کو صرف جھوٹ بول کے نہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور غلط رستے پہ لے جاتے ہیں۔ یہ محبت کی بہت سی جھوٹی محبتوں کی کہانیاں جس میں لڑکیوں کو پھسلا لیا جاتا ہے، اس میں بھی بعضوں کے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، اور انجام آپ نے دیکھا ہوگا محبت کی شادیوں کا عمومی طور پر، یعنی میں نہیں کہتی سب کی سب، لیکن اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ جھوٹی قسم جو ہے یہ ڈبو دینے والی ہے، انسان کو برباد کر دینے والی ہے۔ قسم ویسے نہیں کھانی چاہیے، لیکن جھوٹی تو اور بھی زیادہ بری چیز۔ اب کیا ہوا، شیطان نے تو انکار کیا تھا سجدے سے، لیکن آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لی۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی، تو اس نے، یعنی اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اس لیے غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی، لیکن بندے کی عظمت بندہ بننے میں، بندے کی عزت بندگی میں ہے، عبادت میں، اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت کثرت سے معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت کی پیروی اصل بات ہے۔ تو یہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں کیا مانگے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اب ہمیں کرنا کیا ہے، اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اور سب سے بہترین ہدایت اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ قرآن و سنت کو تھامنا گمراہی سے بچنے کا باعث ہے۔ فائدہ کیا ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آئندہ یعنی قیامت جب آئے گی، جنت میں جب بھیجا جائے گا، پورے پورے امن میں آ جائیں گے، مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اس بات پہ خوش ہوں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اطاعت کی توفیق دی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اصحاب النار، صاحب وہ ہوتا ہے جو ساتھ لگا ہوا ہو، تو یعنی یہ آگ ہی ان کو چمٹ جائے گی اور یہ آگ کو چمٹ جائیں گے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ عذاب ہی عذاب ہوں گے، لیکن اس سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اب یہاں ہمیشگی ہے، خلود خلود،
ہمیشہ کی زندگی. ہمیں اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس تیاری کے لیے قرآن پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کا سیکھنا اور سمجھنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة